اچھا جی، آپ نے بات نام سنا ہوگا آرٹ آف تھنکنگ، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ سوچا کیسا جائے۔ پینٹنگ کیا کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کے آپ نے ڈرا کر لیا، لیکن آرٹ بنایا تو وہ اپنے آپ میں ایک شاندار قسم کا نمونہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مختلف چیزوں کو لے کے بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز آتے ہیں، یا ان کو اگر کسی سچویشن سے پالا پڑ جائے تو اس سچویشن کا وہ حل بہت بہتر طریقے سے نکال لیتے ہیں۔ ان کی جگہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھے رکھ کر سوچیں تو اس وقت ہم سٹک آف ہو جاتے ہیں، ہمارا دماغ بند ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں کیا نہیں۔ ہمیں سوچنے کا ہنر نہیں آتا۔ جب آپ انسان کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ سوچ آپ کی گفتگو بنتی ہے، اس کے بعد وہی گفتگو آپ کا عمل بن کر سامنے آتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے آ کے سب سے پہلے سوچنے کا ہنر ہی تبدیل کیا تھا، صرف ان کا آرٹ آف تھنکنگ چینج کیا تھا۔ ان کو یہ سکھایا تھا کہ سوچتے کیسے ہیں۔ تو اس سوچ کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ صحابہ کرام جو اسلام لانے سے پہلے بدو کہلاتے تھے اور ایک علاقے میں صرف آباد تھے، اس کے بعد وہ پوری دنیا میں پھیلے، ان کے کردار کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ کیسے ہوا؟ تو اگر ہم آرٹ آف تھنکنگ سیکھنا چاہتے ہیں، سوچنے کا ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے دو کام۔ سب سے پہلے تو علم حاصل کیا جائے، یعنی کہ جب بھی آپ کسی علمی ادارے میں یا کسی علمی چیز سے منسلک رہتے ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن کو غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ بہتر سوچ پاتے ہیں، ٹھیک، آپ کی ذہن کی جو وسعت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اسپیشلی مثبت لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ یاد رکھیے، آپ بہت سی پروڈکٹیو قسم کے انسانوں میں بیٹھے ہیں، وہ کسی چیز کے ہنر کو لے کے آپس میں اسکل کو لے کر ڈسکس کر رہے ہیں۔ جب تک آپ کا اپنا جو ذہنی لیول ہے وہ پرسکون نہیں ہے، آپ اپنے آس پاس چیزوں کو لے کر، اپنے مسائل کو لے کر آپ حل کرنا نہیں جانتے، آپ کسی پروڈکٹیو کام میں اپنا ایک اچھا کردار نہیں ادا کر سکتے، بلکہ آپ پروڈکٹیو کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، آرٹ آف تھنکنگ سیکھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک علمی مجلسوں سے منسلک رہنا، ایسے لوگوں سے منسلک رہنا، یا دوسرا علم حاصل کرنا۔